شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ لسنرز، جو میں نے یہ شارٹس ویڈیو یوٹیوب ویڈیو کا سیکشن سٹارٹ کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کے شارٹ کوسچنس کا بھی آنسر کیا کروں گی، تو آپ ان کو ضرور وزٹ کیا کریں۔ آج کی جو میری سٹوری ہے، اس پر جو لائکس ٹارگیٹ ہے یہ 500 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نصر اللہ شیئر کر رہے ہیں کشمور سے۔ نصر اللہ کہتے ہیں کہ میں کشمور سٹی کا رہنے والا ہوں، اور میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کام کرتے کرتے مجھے کافی زیادہ رات ہو گئی، تو میرے ساتھ اور بھی ورکر تھے جو وہاں پر ہم لوگ سب مل کر کام کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے ہوٹل سے کھانا منگوایا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا۔ جب میں نے دیکھا کہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو میرا جو گھر تھا وہ شہر سے تقریباً 5-10 کلومیٹر دور پڑتا ہے، ایک گاؤں میں۔ میں نے یہ کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں، رات کافی ہوگی ہے، صبح پھر میں ڈیوٹی پر آؤں گا۔ میرے دوستوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ میں نے اپنا بائک لیا اور میں اپنے گھر کے راستے پر آنے لگا۔ ابھی میں اپنے اس ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا ہی دور گیا تھا، بیچ سڑک میں جا کر میرا جو بائک تھا وہ بند ہو گیا۔ میں نے چیک کیا تو اس میں پیٹرول نہیں تھا، اور ابھی وہاں پر دور دور تک کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا جو میں وہاں پر جا سکتا۔ تو پھر میرا ایک جان پہچان والا شخص تھا، میں نے اپنا بائک اس کے حوالے کیا، اور میں نے یہ کہا کہ میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کافی رات کا ٹائم تھا، اگر میں مین راستے سے جاتا تو مجھے ٹائم لگ جاتا۔ اب ہم لوگوں کے گاؤں میں جانے کے 2 راستے تھے۔ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا جس سے قبرستان کو کراس کرنا پڑتا تھا، لیکن فوراً گاؤں کا راستہ شروع ہو جاتا تھا، ہم لوگ گاؤں میں پہنچ سکتے تھے۔ اور جو مین راستہ تھا وہ ذرا کافی زیادہ لمبا پڑتا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا رات بھی کافی ہوگی اور میں ہوں بھی پیدل، تو کیوں نہ میں شارٹ راستے سے چلتا ہوں۔ اب میں اگر مین وے سے گیا تو میں زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جیسے میں اس کچے راستے کی طرف جا رہا تھا، وہ چھوٹی سی سڑک تھی کچی سی، جس کے آگے قبرستان تھا۔ قبرستان کو کراس کر کے پھر آگے میرا گاؤں شروع ہو جانا تھا۔ ابھی میں جیسے قبرستان میں پہنچا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ ایک تو ویسے بھی رات کا ٹائم تھا، اوپر قبرستان، اور وہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل دماغ میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت کی، میں چلتا رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے ان آوازوں پر غور نہیں کرنا، شاید میرا وہم ہو۔ جب میں قبرستان کو کراس کر رہا تھا، پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی چلتا ہے، باقاعدہ ہلچل ہوتی ہے۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر میں نے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، تو بالکل ابھی میں جس راستے پر جا رہا تھا، مجھے سامنے قبر کے اوپر اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اتنی رات کے ٹائم اور مجھے قبر پر کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ اتنی رات کو یہاں پر کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے یہ لگا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوئی تدفین وغیرہ ہو رہی ہو تو کوئی آیا ہو، لیکن پھر بھی اگر تدفین بھی ہوتی تو وہاں پر زیادہ لوگ ہوتے۔ اب میں ڈرتے ڈرتے جیسے اس کے قریب جانے لگا تو وہ جو بھی قبر کے اوپر بیٹھا تھا، اس نے باقاعدہ اپنا رخ چینج کیا اور میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ جل رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں آگ جل رہی ہے۔ سیاہ کلر کا اس کا لباس تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح سے وہ ہوا میں اڑنے لگ گیا جیسے وہ ایک کالے رنگ کا سایہ ہے۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اور وہ باقاعدہ میرے پیچھے پیچھے بھاگا۔ میں اللہ اکبر کا نام لیتا لیتا بہت مشکل کے ساتھ میں نے وہ قبرستان کا راستہ کراس کیا، اور میں اپنے گھر کے راستے پر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے ناقابل فراموش، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آج غیر مرئی مخلوقات کو بھی دیکھ لی ہے۔ وہ انسان نہیں، وہ کوئی جن تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اپنے کمرے میں نے آ کر خود کو بند کر لیا۔ اس وقت بھی میرا جسم کانپ رہا تھا خوف سے، پسینے آ رہے تھے مجھے۔ میں نے پانی پیا، خود کو میں نے نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری آنکھوں کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ صبح یہ بات میں نے سب گھر والوں کو بتائی، تو گھر والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ قبرستان میں رات کے ٹائم جنات، غیر مرئی مخلوقات آزاد ہوتے ہیں، اسی لیے جس راستے سے تم گزر رہے تھے وہاں سے ان مخلوقات نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ دوبارہ کبھی بھی اتنی رات کو اس راستے سے مت آنا۔ پھر کبھی بھی میں لیٹ نائٹ تک
نہ تو کبھی وہاں پر رکتا تھا اور نہ ہی کبھی اس راستے سے آتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو کشمور سٹی سے نصر اللہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا نائک شیئر کری ہے انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی کے دوست ہیں، ان کا ایک دفعہ پلان بنا اپنے باقی دوستوں کے ساتھ، وہ لوگ باہر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے تھے۔ پاس ان لوگوں کے کھانے پینے کی بھی کچھ چیزیں تھیں۔ ایک راستے سے وہ لوگ آ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ ویران سا سنسان سا وہ راستہ تھا، اس راستے کے دونوں طرف بہت گھنے گھنے درخت تھے۔ ہم لوگ گاڑی میں تھے، ہم لوگ 3 سے 4 لڑکے تھے۔ اب اس ویران راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو ہمیں سڑک کے ایک کونے پر ایک بہت ہی زیادہ بوڑھی عورت نظر آئی، اور وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ ہمیں اشارہ کر رہی تھی رکنے کا۔ بھائی کے جو دوست گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اس نے اس کو ایک نظر دیکھا، اس نے گاڑی نہیں روکی اور تیزی سے گاڑی چلانا شروع کر دی، اس پر اتنی زیادہ توجہ ہی نہیں دی۔ اسے یہ لگا کہ شاید پاس ہی کوئی آبادی ہوگی جہاں سے یہ بوڑھی خاتون آئی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم جیسے ہی گاڑی کو چلا کر 1 سے 2 کلومیٹر آگے گئے تو وہی بوڑھی عورت دوبارہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور سیم ویسے ہی لوکیشن پر سڑک کے کونے پر کھڑی تھی اور ہاتھ کا اشارہ کر کے روک رہی تھی۔ اب وہ سارے لڑکے جو تھے وہ ڈر گئے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ عورت اس طرح سے اتنی تیزی سے، اتنی ضعیف عورت تو یہاں پر دوبارہ پہنچ ہی نہیں سکتی، ہم لوگ گاڑی پر ہیں اور یہ ہم سے پہلے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا۔ ان سب دوستوں نے یہی کہا کہ یہاں سے گاڑی جتنی تیزی سے ہو سکتا ہے چلاؤ، لگتا ہے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ جب وہ عورت ہم لوگوں کے سامنے آئی تو ہم لوگوں نے اپنے وہ جو گاڑی کا جو فرنٹ مرر ہوتا ہے، جو ڈرائیونگ مرر ہوتا ہے، اس میں سے دیکھنا چاہا۔ وہ اتنے ڈراؤنی چہرے والی کوئی عورت تھی جو گاڑی کے پیچھے تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ اس کا جو پورا جسم تھا وہ ایک بوڑھی ضعیف عورت کی طرح تھا، لیکن بھاگ وہ ایسے رہی تھی جیسے اس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ بھاگتی بھاگتی وہ ان کی گاڑی کے قریب آ گئی۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہم لوگوں کی گاڑی کے پیچھے کیوں آ رہی ہے۔ تبھی بھائی کے ایک دوست کو یاد آیا کہ ہم لوگوں کے پاس تو میٹ بھی ہے، شاید یہ میٹ پر ہم لوگوں کے پیچھے آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے وہ میٹ والا پورا جو شاپر تھا وہ ان لوگوں نے شیشہ نیچے کر کے باہر کی طرف پھینکا۔ ابھی ان لوگوں نے وہ باہر پھینکا ہی وہ اتنی طاقت کے ساتھ ہوا میں وہ ان کی گاڑی تک آئی اور اس نے وہ کیچ کر لیا اور ان ویرانوں کی طرف بھاگ گئی۔ وہ لوگ تیزی کے ساتھ گاڑی چلا کر وہاں سے گھر پہنچے، بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ جس لڑکے نے وہ میٹ بیگ جو تھا وہ باہر پھینکا تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کو عجیب و غریب وہ حرکتیں کرنے لگ گیا، اپنے کنٹرول میں نہیں تھا۔ عجیب و غریب طرح سے اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی چیز نے جکڑ لیا ہے، پکڑ لیا، لیکن وہ مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی کسی کو بھی۔ اس کے گھر والوں کو جب یہ ساری بات پتہ چلی تو وہ اس کو لے کر ایک صاحب علم ہستی کے پاس گئے۔ جب انہوں نے پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جس راستے سے تم لوگ گزر رہے تھے اس راستے کے اوپر چڑیل آفت اور جنات کا بسیرا تھا۔ وہ جو ویرانے اور جنگلات تھے وہاں پر بے تحاشا جنات ہیں۔ تم لوگوں کے پاس کھانے والی چیزیں تھیں اور میٹ بھی تھا، اس لیے وہ جو مخلوق تھی وہ تم لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے کہ تم لوگوں کی گاڑی میں اللہ کا کلام تھا، جس کی وجہ سے وہ گاڑی کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکی، ورنہ وہ تم لوگوں کو زندہ ہی نہ چھوڑتی۔ پھر ان لوگوں نے اس کو کافی دم وغیرہ کروایا، تب جا کر وہ لڑکا ٹھیک ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی بھائی کے دوست کی، جو ان کے باقی دوستوں کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی ایک ناقابل فراموش قصہ تھا جو میں نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ پرینکا نائک آپ کا۔ اور وہ میسیج بھی دیتے ہیں کہ وہ جو عامل تھے ان کا باقاعدہ یہ کہنا تھا، لڑکوں کو اکثر عادت ہوتی ہے، یہ لوگ اکثر پکنک کے سین میں بوائز اکٹھے ہو کر کسی جگہ پر چلے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، بہت سی فیملیز بھی جاتی ہیں، گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا پلان بن جاتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کسی بھی ویران راستے سے میٹھی چیز لے کر، مٹھائی لے کر یا میٹ لے کر کبھی بھی اکیلے مت گزریں، کیونکہ ان راستوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ایسی بہت سی کہانیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، اور ان لوگوں کے باقاعدہ ہم لوگ خود بھی آئی وٹنس ہیں، ہم لوگوں نے خود بھی دیکھا، ہم لوگوں کے کچھ جاننے والے تھے، ان کے بھائی بھی ایسے ہی اپنے ڈرائیور کے ساتھ میٹ لے کر جا رہے تھے اور ایک گاؤں کے کچے راستے سے وہ لوگ گزر رہے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ ان کچے راستوں سے، ان جھاڑیوں سے کس طرح سے تیزی کے ساتھ 3 سے 4 موٹر بائک آ کر ان کی گاڑی میں ٹکرائے، اور ان کی گاڑی اس طرح سے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ جو ان کا ڈرائیور تھا اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ جو لڑکا خود تھا اس کی اپنی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، رحم مانگنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی سفر پر نکلا کریں اپنی روٹین بنا لیں، صدقہ خیرات کر کے نکلا کریں، یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا۔
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امتیاز شیئر کر رہے ہیں۔ امتیاز کہتے ہیں میں جوہر آباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے چاچو کی زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ناقابل فراموش ایک قصہ ہوا تھا، ان کی زندگی میں واقعہ ہوا تھا جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے وہ جو چاچو تھے وہ گاؤں میں رہتے تھے، دادا ابو کا گھر گاؤں میں تھا، ہم لوگ جوہر آباد میں شفٹ ہو گئے۔ میرے جو چاچو تھے ان کو شروع سے عادت تھی، وہ یہ وظیفے وغیرہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی کچھ بتاتا تھا تو وہ پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ روحانیت میں رہنے کا ان کو شوق تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی جگہ پر تھے، کسی اور گاؤں میں تھے، تو وہاں پر ان کو ایک بزرگ ملے۔ ان بزرگ سے ان کی اسی ٹاپک پر بات ہوئی تو وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، ایک ایسا چلا بتاؤں گا جس سے تمہارے قبضے میں جنات آ جائیں گے، اور وہ جنات جو ہیں وہ تمہارے بہت سے کام کر دیں گے۔ وہ تمہارے جیسے تم پڑھتے ہو، تمہارے پاس پہلے بھی یہ چیز ہے تو تم یہ کر سکتے ہو، لیکن اس کی تعداد مخصوص ہے، اس کو مخصوص دنوں میں، چاند کی مخصوص تاریخوں میں پڑھنا ہے، اور اس کی جو تعداد میں تمہیں بتاؤں گا اس سے زیادہ تم نے نہیں پڑھنا۔ تم دیکھنا جیسے 40 دن پورے ہوں گے تمہارے پاس، تمہارے قبضے میں جنات آ جائیں گے۔ چاچو نے ان سے وہ وظیفہ لے لیا اور گھر واپس آ گئے۔ اب ان کے گھر والوں کو کچھ ڈاؤٹ ہونے لگ گیا کہ یہ کوئی چلا وغیرہ کرنے لگ گئے ہیں، کیونکہ جب انہوں نے وہ وظیفہ شروع کیا تھا اپنے گھر والوں کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے 41 دن اس کمرے میں اکیلے رہنا ہے اور میرے کمرے میں کوئی بھی نہ آئے، اور میں نے نہ تو روٹی کھانی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی گوشت کھانا ہے، مجھے صرف آپ لوگوں نے سوکھے جو چنے ہوتے ہیں وہ دینے ہیں اور ساتھ پانی دینا ہے۔ گھر والے بہت زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کاموں میں مت پڑو، جتنی ایک پڑھائی کرتے ہو اتنی ہی کافی ہے، لیکن وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے۔ پہلے دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ گھر والے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سن لیا کرتے تھے کہ اندر سے ہلچل ہو رہی ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ ٹھیک ہیں۔ رات کے کسی پہر وہ کمرے سے باہر نکلا کرتے تھے جب سب گھر والے سو جایا کرتے تھے۔ جب 11واں دن ہوا تو جو چاچو تھے ان کے کمرے میں سے اونچا اونچا چیخنے کی، بولنے کی، اور جیسے وہ کسی سے لڑائیاں کر رہے ہیں ایسی آوازیں آنے لگ گئیں۔ گھر والوں نے جب وہ آوازیں سنی تو ان کے کمرے کے باہر گئے اور ان کو جا کر یہ کہنے لگے کہ کمرے کا دروازہ کھول دو۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے دروازہ نہیں کھولنا، اور ایسا لگ رہا تھا وہ باقاعدہ کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، مجھے تنگ نہ کرو، تم لوگ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ اگلا دن جب ہوا تو انہوں نے اونچی اونچی گالیاں دینا شروع کر دیں اور بہت زیادہ ادھم مچانا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے کمرے میں جیسے کوئی سامان توڑ رہا ہے۔ یہی نہیں، ان کے چیخوں پکار کی بھی آوازیں سنائی دیں۔ اب جو گھر والے تھے انہوں نے زبردستی اس دروازے کو کھول دیا، انہوں نے اندر سے اس دروازے کو بند کیا ہوا تھا۔ لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، پھر بھی جو تایا ابو تھے، میرے ابو تھے، ان لوگوں نے وہ کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ جب کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گئے تو کمرے کے جو اندرونی منظر تھا وہ بہت ہی زیادہ وحشت زدہ تھا۔ ان کے کمرے کا سارا سامان ٹوٹا ہوا تھا۔ چاچو جو تھے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے تھے، منہ میں سے ان کے اس طرح سے پانی بہہ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ اس حالت میں ان لوگوں نے ان کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے کر آئے۔ وہاں پر انہوں نے فی الحال کسی چیز کو نہیں چھیڑا، وہاں پر وہ چنے بھی بکھرے پڑے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر انہوں نے اپنے پاس، وہ کچھ دھاگے رکھے ہوئے تھے، سوئیاں رکھی ہوئی تھیں، کیا کچھ ان کے پاس تھا کوئی نہیں جانتا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے، اور ہم لوگوں کے اس دور میں ان کے گاؤں میں ایک سید صاحب تھے، فوراً سے ان کو بلا کر لائے، کیونکہ ان کی تو یہ حالت بھی نہیں تھی کہ وہ گھر سے باہر بھی جا سکتے۔ ان کے جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی پھٹے ہوئے تھے۔ وہ سید جب آئے تو آ کر ان کی حالت دیکھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اس کو یہ تو جنات کی بری طرح سے قبضے میں ہے، اس کا پورا جسم جو ہے وہ جنات نے ٹیڑھا کر دیا ہے، یہ کوئی اس طرح کا چلا کر رہا تھا جس سے وہ مخلوق جو ہے وہ اس پر حاضر ہوئی ہوئی ہے۔ سب گھر والوں کو انہوں نے ایک کمرے میں جانے کو کہا، میرے ابو اور تایا ابو کو یہ کہا کہ اس کے ہاتھ بھی پکڑ لو اور پاؤں بھی پکڑ لو، اور گھر والوں سے ایک کالے رنگ کا کپڑا منگوایا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی کلام لکھی، کوئی تعویذ لکھا، اور وہ لکھ کر ان کے ماتھے کے اوپر باندھ دیا۔ جیسے ان کے ماتھے کے اوپر باندھا تو جو چاچو تھے وہ اس طرح سے تڑپنے لگے جیسے پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے پانی کی ایک پوری بالٹی پاس رکھی، اس میں بھی کچھ تعویذ لکھ کر ڈالے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے اس پانی کے اوپر وہ دم کر رہے تھے اور اس پانی کو چاچو کے جسم کے اوپر پھینکتے تھے۔ جیسے چاچو کے جسم پر پانی پھینکتے تھے ان کا جسم نارمل ہونے لگ گیا۔ تقریباً 2 بالٹیوں سے ان کے جسم کو نہلایا گیا۔ اس کے بعد وہ ان کے جو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے وہ کچھ نارمل ہونے لگ گئے اور وہ کچھ بولنے کی کنڈیشن میں آئے، ان کی پوری زبان ایک سائڈ سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے
پھر پڑھائی کی تو ان کے اوپر باقاعدہ حاضری ہوئی، جنات کی حاضری۔ وہ بہت بڑا کوئی جن تھا جس کو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا چلا کر رہے تھے۔ اس جن نے باقاعدہ بول کر بتایا کہ یہ فلاں فلاں جگہ سے یہ وظیفہ یہ لے کر آیا ہے، اور اس کی مخصوص تعداد تھی جو 41 دن میں پوری کرنی تھی، لیکن اس نے 11 دن میں پوری کر دی۔ اب وہ چلے سے پہلے ہی ان پر وہ حاضر ہو گیا اور اس نے ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ان کے جسم پر وہ حاوی ہو گیا، ان کا جسم ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ جو چاچو تھے انہوں نے اس کی اصل شکل بھی دیکھ لی تھی جس کو وہ تاب نہیں لا سکے، اور ان کے اتنے برے حشر ہو گئے تھے۔ پھر پیر صاحب نے بہت زیادہ مشکل کے ساتھ 7 دن اپنے پاس ان کو اپنے گھر میں رکھا، دن رات وہاں پر عمل کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، تعویذ باقاعدہ ان کے کپڑوں پر لکھے جاتے تھے، تب جا کر ان کی حالت ٹھیک ہوئی۔ ان کے جو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے تھے 6 ماہ تک وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کے جسم میں طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی، ان کی کنڈیشن بہت بری تھی۔ انہوں نے توبہ استغفار کی، تقریباً ابو بتاتے ہیں 1 ماہ کے بعد انہوں نے پراپر بولنا شروع کیا تھا۔ جب انہوں نے پراپر بولنا شروع کیا، پہلے تو ان کی زبان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی وہ کہتے کیا ہیں۔ جب پراپر انہوں نے بولنا شروع کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب 11واں دن تھا، 7ویں 8ویں دن ہی مجھے محسوس ہونے لگ گیا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی آتا ہے، میرے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ کبھی میری چیزوں کو وہ چھیڑ دیتا تھا، کبھی میری بکس کو جو میں پڑھتا تھا، جو وظیفے کر رہا تھا وہ چھپا دیتا تھا، پھر میرے پاس پھینک دیتا تھا۔ جب میں رات کے ٹائم سوتا تھا تو میرے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ جب 11واں دن تھا تو وہ اپنے اصل حلیہ میں میرے سامنے آیا، وہ دیوار کے ایک کونے میں سے باہر نکلا۔ اس کا سیاہ کلر کا وجود تھا، اس کے سر کے اوپر سینگ تھے، آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی، اور دانت اتنے لمبے تھے کہ اس کی گردن سے نیچے تک دانت آ رہے تھے۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی کہ میرا پورا جسم ٹیڑھا ہو گیا۔ گھر والوں نے ان کو بہت تسلی دی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نے آپ کی جان بچانی تھی، آپ بچ گئے۔ اس کے بعد چاچو نے اللہ سے معافی مانگی، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے تھے، اور وہ آج کے دن تک ابھی بھی وہ زندہ ہیں، اور وہ سب کو یہی میسیج دیتے ہیں کبھی بھی یہ چلا کشی میں نہ جائیں۔ انسان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی، اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو دیکھ سکے اور ان کو اپنے قبضے میں کر سکے۔ ان کو قبضے میں کرنے کے لیے پوری پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ آج چلا کیا اور پرسوں جنات آپ کے قبضے میں آ جائیں گے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو امتیاز نے شیئر کی۔ بہت شکریہ امتیاز آپ کا۔ لسنر، یہ سٹوری انسان کے لیے ایک لیسن ہے، ان لوگوں کے لیے لیسن ہے جو ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے رحم مانگیں، اگر آپ سچی نیت کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے تو جو دعا مانگیں گے آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص سے ہم شیئر کریں۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ کشمیر کی کچھ خواتین کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت مذہبی گھرانے سے تھیں اور وہ کہتی تھیں کہ ہم لوگ ہفتے میں ہر جمعرات کسی درگاہ پر یا کسی قبرستان میں جا کر قبروں پر فاتح خوانی کیا کرتی تھیں۔ ہم لوگوں کی زندگی کی یہ ایک روٹین تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ آج اپنے علاقے سے نکل کر کسی اور قبرستان میں جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر فاتح خوانی کر کے آتی ہیں۔ جیسے وہ لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو لوگوں کو بالکل ایک ویران سے راستے پر ایک قبرستان نظر آیا۔ ان لوگوں نے وہاں پر گاڑی کھڑی کی، باہر نکلی، ظہر کے بعد کی بات ہے یہ، وضو وغیرہ کیا اور کہتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر جا کر فاتح خوانی کرنے لگے۔ بھی ہم لوگ قبرستان کے پاس ہی تھی تو ہم لوگوں کو ایک شخص ملا، اس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ لوگ اس ٹائم قبرستان میں نہ جائیں، آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ جو خواتین تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر فاتح خوانی کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگ جاتی ہیں مختلف درگاہوں پر جاتی ہیں، درباروں پر جاتی ہیں، قبرستانوں میں جاتی ہیں، ہمیں یہ قبرستان نظر آیا تو ہم لوگ یہاں پر بھی آ گئے۔ اس شخص نے یہ کہا کہ زیادہ آگے مت جائیے گا، جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں پر فاتح خوانی کریں اور واپس چلے جائیں۔ ان عورتوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جو عورتیں تھیں وہ اندر قبرستان میں چلی گئیں۔ اب دوپہر کا ٹائم تھا، دھوپ تھی، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ذرا چھاؤں والی جگہ پر چلتے ہیں۔ چلتی چلتی قبرستان کے درمیانے حصے میں آ گئی جہاں پر بہت گھنے درخت تھے۔ وہاں پر وہ کہتی ہیں جیسے ہم لوگوں نے فاتح خوانی کی، دعا کی، ہم لوگ واپس پلٹنے لگیں تو ہم لوگوں کو درختوں کے پاس کالے برقعے میں بیٹھی ایک عورت نظر آئی جو کہ ایک قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ جب ہم لوگ آئے تھے تب تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ عورت کون ہے اور کیوں رو رہی ہے، اس سے پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کے پاس جانے لگے اور اس کو جا کر باقاعدہ مخاطب کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں رو رہی ہیں۔ جیسے لوگوں نے اس عورت کو بلایا، اس عورت نے ان کی طرف چہرہ کیا تو وہ ایک چڑیل تھی، اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا چہرہ تھا۔ اس نے ان کی طرف جیسے دیکھا ان کے اوپر وہ حملہ آور ہونے لگی، یہ باوضو تھی۔ ان لوگوں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اپنی گاڑی میں جیسے ہی آ کر بیٹھی ان کے برے حال ہوئے ہوئے تھے۔
ابھی اپنی گاڑی کے پاس پہنچی وہی شخص ان کو دوبارہ نظر آیا۔ اس نے جب ان کی حالت دیکھی، اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو منع بھی کیا تھا، یہ جو قبرستان ہے یہاں پر بہت زیادہ جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، آبادی کے لوگ بھی مخصوص ٹائم پر یہاں پر آتے ہیں صرف فاتح خانی کے لیے، دوپہر کے ٹائم اور رات کے ٹائم یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، دوبارہ یہاں پر کبھی مت آئیے گا، آپ لوگوں کی زندگی تھی جو آپ بچ گئی اور یہاں سے جتنی جلدی ہوتا ہے چلی جائیں۔ وہ کہتی ہیں باقاعدہ اس ٹائم تک بھی قبرستان کے درخت زور زور سے جھول رہے تھے اور وہاں سے کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ جو خواتین تھیں وہ کہتی ہیں ہم لوگ کبھی بھی اپنے علاقے سے باہر نہیں گئیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ جس طرح یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کرونا وائرس بہت پھیل گیا ہے۔ میرے ایک لسنر تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ انڈیا کے لیے بھی دعا کروائیں۔ انڈیا میں کرونا وائرس کے حالات بہت زیادہ ورس ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے۔ لسنرز، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں پوری دنیا سے اللہ کرے اس ماہ مبارک کے صدقے کرونا وائرس ختم ہو جائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو زندگی صحت عطا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ماسک کے بنا بالکل گھر سے باہر نہ جائیں، کوشش کریں کہ گھر سے باہر جائیں ہی نہ۔ اپنا اور اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔